اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلافی ٹی وی کے دوستوں، آج ہم آپ کو دختر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں نجس سے اس طرح پاکیزہ رکھا جائے جس طرح پاکیزہ رہنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ خاندان طہارت کے بیواں عصمت دختر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 20 جمادی الثانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے علم رسالت کے ذریعے تعلیم دی۔ آپ کا علم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا فیضان تھا۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درسگاہ رسالت کی بہترین شاگرد تھی۔ آپ علم رسول کی وارث تھیں۔ نگاہ رسالت میں آپ کا مقام بہت اونچا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بات چیت اور لب و لہجے میں فاطمۃ الزہرا سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جب آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے، آپ کے ہاتھوں کو اپنے دستے مبارک میں لیتے اور بوسہ دیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کی کتنی تعظیم کرتے تھے۔ جن کے لیے معراج پہ تمام انبیاء کھڑے رہے، وہ کس کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں شہادت پائی۔ تاریخ میں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا جبکہ آپ کی عمر صرف 5 سال تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ اتنے میں عتبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس غلاظت کو دور پھینک دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے گھر میں جمع کیا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری والدہ رات سے صبح تک عبادت میں مشغول رہتی تھی اور تمام مومنین کے لیے دعا فرماتی مگر اپنے لیے دعا نہ فرماتی۔ چنانچہ میں نے ایک دن پوچھا کہ والدہ آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتی؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ بیٹے پہلے ہمسایوں کی باری آتی ہے پھر گھر والوں کی باری آتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور حضرت فاطمۃ الزہرا سے ملنے حسب معمول آپ کے گھر تشریف لے گئے، مگر گھر میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمۃ الزہرا کو بے حد حیرانی ہوئی۔ آپ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں، جو کسی جنگ میں حضرت علی کو غنیمت کے طور پر ملا تھا۔ آپ نے اس پردے کو اتارا اور اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین کے ہاتھوں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر بھجوا دیا، اسے میرے بابا کے حوالے کر دینا اور سلام کے بعد کہنا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، اب آپ جو مناسب سمجھیں اس پردے کے ساتھ کیجیے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ پردہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور اپنی والدہ کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے اور 3 مرتبہ فرمایا اس کا باپ اس پر قربان، پھر فرمایا
आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया से क्या काम, वो तो आखिरत के लिए खल्क किए गए। ये फरमाकर आपने इस पर्दे को राह खुदा में सदका कर दिया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दरगाह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों एक साथ फैज़याब हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे इल्म के 1000 अबवाब सिखाए, जिनके हर एक बाब में 1000 अबवाब खुलते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वही कुछ सीखा जो इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सीखा। ये भी वजह है कि कोई भी हजरत फातिमा ज़हरा के साथ इल्म की बराबरी नहीं कर सकता। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी बेटी, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम आलमीन की औरतों की सरदार हो? ये सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा कि बाबा जान, आप हजरत मरियम के बारे में क्या फरमाते हैं? तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थी और तुम अपने ज़माने की औरतों की सरदार हो, और मैंने जिससे तुम्हें ब्याया है वो दुनिया और आखिरत दोनों के सरदार हैं। पैगम्बर खुदा की रहलत के वक्त जब हजरत फातिमा ज़हरा अपने बाबा के पास हाजिर हुई तो पैगम्बर खुदा ने आपको सीने से लगाया और आपके कान में कुछ सरगोशी की तो आप रोने लगी, मगर दोबारा पैगम्बर खुदा ने आपको सीने से लगाया और कान में फिर कुछ सरगोशी की तो आप मुस्कुराने लगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब इसकी वजह पूछी गई तो आपने पैगम्बर खुदा की हयात में इसका जवाब नहीं दिया, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा करने के बाद अपने रोने और मुस्कुराने की वजह बयान करते हुए फरमाया, जब मेरे बाबा ने मेरे कान में अपनी रहलत की खबर दी तो मैं रोने लगी। दूसरी मर्तबा आपने फरमाया कि फातिमा, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तो मैं मुस्कुराने लगी। पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहलत के वक्त हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कमोबेश 18 बरस थी और कई रिवायतों में 28 बरस भी आती है। हजरत फातिमा ज़हरा आलमा, ताहिरा, साबिरा और एक अजीम खातून थी। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको उम्मे अबिया यानी अपने बाबा की माँ का लक़ब भी दिया। आप तमाम मर्दों, औरतों और तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए इल्म, इस्लाम और जिहाद की तरफ दावत में नमूना अमल हैं। और आज 3 रमज़ान हजरत फातिमा ज़हरा का यौम विसाल है। तलाफ़ी टीवी के दोस्तों, आज हमने आपको हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में तफसीलन बयान किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, इस वादे के साथ कि आप अपना, अपने बच्चों का और ख़ासकर अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।